فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین. بلوغ المرام فی احادیث الاحکام، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے درس کا سلسلہ جاری ہے. حدیث نمبر 37. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء اخرجہ الترمذی وصححہ ابن خزیمہ. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے. خلل یخلل تخلیلا کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی میں انگلی ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داڑھی کے بالوں کو حرکت دیتے تھے تاکہ پانی جو ہے داڑھی کے نیچے تک پہنچ جائے، کوئی حصہ جو ہے سوکھا نہ رہے. اس حدیث کو علماء کرام نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا، لیکن چونکہ دوسرے سندوں سے دوسرے صحابہ سے بھی یہ روایتیں آتی ہیں، اس کی وجہ سے تقویت پہنچا کر یہ کہا کہ یہ حدیث جو ہے سارے مختلف سندوں کی اجتماع کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے حسن لغیرہ تک پہنچتی ہے. اسی لیے ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں اس کو ذکر کیا، لیکن مستقل طور پر مستقل سند ایک سند جو ہے صحیح حدیث ہو، صحیح سند سے اس کا ذکر آیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. جیسا کہ امام احمد اور ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہما نے فرمایا. یہاں ایک بات یہ ہے، داڑھی کس کو کہتے ہیں؟ داڑھی کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ علماء کی اصطلاح میں، علماء کی زبان میں داڑھی کہتے ہیں ما نبت علی الذقن الخدین والذقن. ذقن کہتے ہیں ٹڈی کو، اور خدین کہتے ہیں، خد کہتے ہیں گال کو. گال اور ٹڈی پر جو بال اگتے ہیں اس کو داڑھی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گالوں کے بال بھی داڑھی میں داخل ہیں، اور گال کے بال کو جو ہے منڈانا نہیں چاہیے. گال کے بال کو منڈانا نہیں چاہیے، اللہ ہے کہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ انسان کی یہ داڑھی کوئی بھی ایسی بن جائے کہ پوری بدشکل بن جائے، غیر معمولی بن جائے. غیر معمولی کا مطلب یہ کہ عام طور پر لوگوں کو ایسا نہیں آتا ہے. اب جیسے بعض عورتوں کو مچھ آنے لگتی ہے، مچھ. ابھی عورتوں کی طبیعت میں عورتوں کو فطری طور پر مچھ نہیں آتا ہے، تو ایسے ٹائم پر ایسے وقت پر عورت جو ہے اس کو باقاعدہ نکال سکتی ہے، نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ عورتوں کی طبیعت میں نہیں ہوتی. تو بالکل اسی طریقے سے داڑھی اگر اتنی لمبی ہو جائے، جیسا کہ بعض لوگوں کی داڑھی جو ہے زمین تک جاتی ہے، تو زمین تک جانا یہ غیر معمولی چیز ہے. تو ایسے موقع پر جو ہے داڑھی کو ایک مشت سے زیادہ، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے حج کے موقع پر آتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک مشت سے زیادہ ہو تو نکالتے تھے، تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر داڑھی مطلب ہے کہ الحمدللہ اچھی ہے، اب بعض لوگوں کی نظر میں جو ہے چہرے پر داڑھی ہونا خود ان کی نظر میں بدشکل ہے، اس کا اعتبار نہیں کریں گے، اس کا اعتبار نہیں کریں گے. اچھا، اب یہاں پر دوسری بات یہ ہے، اس حدیث سے جو ہمیں مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی میں علماء نے کہا کہ خلال کرنا، خلال کا مطلب یہ کہ وضو کرتے ہوئے چہرے کو دھوتے ہوئے داڑھی کے بال کو
جو ہے اس طریقے سے رگڑنا تاکہ پانی جو ہے داڑھی کے اندر جو چمڑا ہے وہاں پہنچ جائے، یہ جو ہے مستحب ہے۔ اور علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر داڑھی زیادہ گھنی نہیں ہے، گھنی کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ بال، بہت زیادہ بال ہیں، تو اگر گھنی نہیں ہے، زیادہ بال نہیں ہے، معمولی بال ہے، تو ایسے موقع پر انسان کو پوری طریقے سے مطلب پانی کے پہنچنے کو یقین کر لینا چاہیے، اچھی طریقے سے جو ہے رگڑ لینا چاہیے۔ لیکن اگر داڑھی کے بال گھنے ہیں، زیادہ ہیں، تو اس طریقے سے کہ جو ہے اندر کا چمڑا نظر نہیں آتا ہے، تو ایسے موقع پر اگر سامنے سے اگر دھو لیا ہے تو انشاءاللہ اتنا جو ہے کافی ہے۔ تو داڑھی کی تخلیل کے بارے میں یہ جو ہے مسائل ہمیں معلوم ہوئے۔ حدیث نمبر 38، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، اخرجه احمد وصححه ابن خزیمہ۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مد جو مقدار ہے اس کا 2/3 پانی لایا گیا۔ 2/3 کا مطلب 2/3 مد کے بارے میں آئے گا آگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی اٹھا کر جو ہے اپنے ہاتھوں کو رگڑنے لگے، کیونکہ آپ لوٹے سے پانی ڈالتے تھے پھر اس کے بعد جو ہے دھوتے تھے۔ اس کو مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ حدیث سندن صحیح ہے۔ امام ابو زرع رازی، ابن خزیمہ، امام حاکم، ابن حبان وغیرہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ وہ ابو داؤد کی ایک دوسری روایت ہے جس میں ام عمارہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں سند حسن کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وضو کے لیے پانی لایا گیا جس میں مدھ کے 2/3 حصہ کا مقدار کا پانی تھا۔ اس کو امام بیہقی نے روایت کی۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے عبداللہ بن زید اور ام عمارہ رضی اللہ عنہما دونوں سے ثابت ہے، دونوں نے اس حدیث کو روایت کی ہے، اور ان دونوں کے شاگرد عباد بن تمیم نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ مد کس کو کہتے ہیں؟ مد ناپنے کا آلہ ہے، اور صاع جو تقریباً جس کا مقدار 3 کلو کے اعتبار سے کیا گیا، صاع کا مقدار، اس کا جو ہے یہ 1/4 حصہ ہے، 1/4 حصہ ہے۔ اور علماء نے کہا کہ تقریباً 750 ملی گرام، 750 ملی گرام یا ملی لیٹر بولیے، ملی لیٹر کے مقدار کا پانی جو ہے یہ 1 مد کا پانی ہے، یعنی 1 لیٹر سے کم۔ اور یہاں جو ذکر کیا گیا ہے وہ ثلثی مد، ثلثی مد کا مطلب یعنی 2/3 حصہ، تو تقریباً 500 ملی لیٹر پانی، آدھا لیٹر پانی، آدھا لیٹر پانی کے مقدار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے۔ اور آپ نے جو ہے پانی کے ذریعے اپنے ہاتھ کو رگڑا، اور تاکہ جو ہے پانی کا حصہ جو ہے پورے بدن کے پورے حصے میں پانی پہنچ جائے، اس پر آپ کو یقین ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے کہا اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو 2/3 مد کا 2/3 حصہ، اور 1 مد کے بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے دوسرے علماء نے بھی، جیسا کہ فیروز آبادی نے قاموس المحیط میں ذکر فرمایا کہ ایک معتدل انسان اگر اپنے دونوں ہاتھوں سے چاول یا گیہوں وغیرہ اٹھاتا ہے تو یہ جو دونوں ہاتھ بھر کر جو مقدار ہے وہ 1 مد کا مقدار ہے،
ایک معتدل، چھوٹا ہاتھ والا بھی نہیں، بڑے ہاتھ والا بھی نہیں، ایک معتدل ہاتھوں والا انسان اگر ہاتھ بھر کر دانا اٹھاتا ہے تو وہ جو ہے اس کی مقدار ہے، سمجھ لیجئے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، اب وضو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کیا ہے تقریباً آدھے لیٹر پانی سے اپنے وضو کیا ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ پانی وضو کرنے کے لیے جو ہے زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کم مقدار میں، تاکہ پانی اسراف سے ضائع نہ کیا جائے، بلکہ کم سے کم مقدار میں وضو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے غسل بھی، بعض لوگ غسل کرتے ہیں تو اتنا پانی ویسٹ کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں کہ مت پوچھو، اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے آئے گا حدیث میں بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اگر آپ ایک ندی کے پاس کھڑے ہو کر وضو کر رہے ہوں، ندی میں پانی جاری ہے، تب بھی آپ کو اسراف سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آج کل معلوم ہے پوری دنیا میں پانی کا مسئلہ ہے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگلے جو جنگ آئے گی، عالمی جنگ، وہ پانی کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ اب سمندر کا پانی اس کو فلٹر کر کے استعمال کیا جا رہا ہے کئی ممالک میں، حتیٰ کہ ہمارے چنئی میں بھی، یہ جو ساؤتھ چنئی میں کا کئی حصہ جو ہے، وہاں پانی جو میٹھا پانی کر کے، سمندر کے پانی کو لے کر میٹھا کر کے اس کے ذریعے جو ہے گھروں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو پانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی کی بڑی قلت تھی مکہ مدینہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو بہت ہی یعنی کم مقدار میں استعمال کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے اعضاء کو دھوتے ہوئے اگر وضو کے اعضاء بھیگ گئے، آپ نے رگڑ کر جو ہے پورے اعضاء کو آپ نے دھو لیا، کافی ہے۔ اس پر جو ہے پانی ڈالنے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن پانی ڈالنے سے کم مقدار یہ ہے کہ آپ پانی لے کر کیا کر رہے ہیں، پانی کو جو ہے وضو کے اعضاء کو آپ جو ہے رگڑ رہے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے پورے جسم کو آپ اپنے وضو کے اعضاء کو آپ بھگا رہے ہیں، اتنا بھی کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وضو کے طریقے کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اس کو وضو کرنے کا طریقہ بتایا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ وضو ہے، یہ وضو کا طریقہ ہے، اگر اس سے کوئی زیادہ کرتا ہے تو اس نے برا کیا، حد سے زیادہ وہ تجاوز کر گیا، اس نے ظلم کیا۔ 3 مرتبہ سے زیادہ جو ہے بھگانا نہیں چاہیے وضو پہ، اللہ ہے کہ کسی جگہ کے بارے میں شک ہو گیا آپ کو کہ اس جگہ پانی نہیں پہنچا ہے تو اس جگہ دھو لینا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر وضو پورا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ کیا وضو کرتے ہوئے اعضاء کو رگڑنا یہ ضروری ہے یا مستحب ہے؟ کہ آپ جو ہے اس طریقے سے رگڑ رہے ہیں یا صرف پانی ڈالنا کافی ہے؟ دونوں میں سے کیا؟ علماء نے کہا کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نہیں، یہ واجب ہے۔ لیکن جمہور علماء کے پاس، جمہور کا مطلب اکثر علماء کی نظر میں، جی ہاتھ کے ذریعے جو ہے پورے جسم کے اعضاء، بدن کے جہاں وضو کے اعضاء کو رگڑنا جو ہے یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر رگڑے بغیر پانی پہنچ نہیں رہا ہے تو اس وقت رگڑ لینا چاہیے، زیادہ بہتر ہے۔ حدیث نمبر 39، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضو کرتے ہوئے کہ آپ نے مسح کرنے کے بعد، سر کا مسح کرنے کے بعد کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیا۔ یہ بیہقی کی روایت ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔
صحیح روایت عبداللہ بن زید سے کیا آتی ہے صحیح مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے لیے ہاتھ دھونے کے بعد سر کا مسح کرتے ہوئے الگ سے پانی لیا، کان کے لیے نہیں، سر کے لیے، اور یہ بات صحیح ہے۔ بیہقی کی جو روایت ہے، اس روایت کو محدثین نے شاذ روایت بتایا۔ محدثین کی اصطلاح میں، مصطلح الحدیث، سائنس آف دا حدیث میں، جو حدیث ایک ثقہ راوی، ثقہ راوی کون ہے جس کی روایت قابل قبول ہے؟ ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی یا کئی راویوں کی مخالفت کرتا ہے سند میں یا متن میں، تو اس کی روایت کو شاذ کہتے ہیں۔ شاذ کا مطلب یعنی بالکل تنہا ہو گیا۔ حدیث میں ہے من شذ شذ فی النار، جو آدمی جماعت سے الگ ہو گیا وہ جو ہے آگ میں بھی الگ ہو گیا، دوزخ میں رہے گا الگ سے، تو جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا۔ اسی سے شاذ کا لفظ آیا، شاذ آرا، مطلب عجیب و غریب قسم کے خیالات پیش کرتا ہے یہ شاذ، شین الف ذال۔ اور اگر ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرتے ہوئے متن میں یا سند میں فرق کرتا ہے، اس کی روایت کو منکر بولتے ہیں، اس کی روایت کو منکر، اور جو روایت صحیح ہے اس کو محفوظ کہتے ہیں۔ تو یہاں وہی کیفیت ہے کہ یہاں پر ایک راوی ہے جس کا نام ہے حرملۃ بن یحییٰ، اس نے عبداللہ ابن وہب سے روایت کرتے ہوئے یہ الفاظ بدل دیے، الفاظ میں یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کرنے کے بعد الگ سے پانی لیا کان کے مسح کے لیے۔ حرملۃ بن یحییٰ جو راوی عبداللہ ابن وہب کے شاگرد، جبکہ عبداللہ ابن وہب کے 4 شاگرد جو ان سے زیادہ قوت حفظ میں قوی ہیں، مضبوط ہیں، ہارون بن سعید اور ابو طاہر امام مسلم کے پاس، احمد بن سرح ابو داؤد کے پاس، علی بن خشرم امام ترمذی کے پاس، چاروں نے حرملۃ بن یحییٰ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کرنے کے لیے ہاتھ دھونے کے بعد الگ سے پانی لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی نہیں لینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور کان کا مسح جیسا کہ اس سے پہلے حدیثوں میں آ گیا، سر کے مسح کے ساتھ ہی ہے، سر کا مسح کرنے کے بعد کان کا مسح کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ امام مسلم میں یہ روایت موجود ہے جو صحیح روایت ہے، اور بیہقی کی روایت وہ حرملۃ بن یحییٰ والی روایت جس کو علماء نے شاذ کہا ہے کہ کان کے لیے الگ سے پانی لیا جائے، وہ صحیح روایت صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلیل یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، جو مسند احمد میں، جو سنن ابی داؤد میں اور نسائی میں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی دونوں انگلیوں کو، شہادت والی انگلیوں کو اپنے کان میں داخل کیا، اور آپ نے جو ہے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ذریعے کان کے اوپر کے حصے کو مسح کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ الگ سے پانی آپ نے نہیں لیا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے کہ کان جو ہے یہ سر میں داخل ہے، کان، دونوں کان کا حکم جو ہے، حکمت جو ہے سر میں داخل ہے۔ اور 5ویں بات یہ ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ثابت نہیں ہے کہ کان کے مسح کے لیے آپ نے الگ سے پانی لیا ہو، اس کو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صاحب تحفۃ الاحمدی عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی صحیح حدیث ہمیں ایسی نہیں ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیا ہو۔ تو معلوم ہوا، خلاصہ کلام یہ ہے
کہ کان کا مسح سر کے مسح میں داخل ہے. اور بحقی کی یہ روایت یہ ضعیف روایت ہے، شاذ روایت ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے. حدیث نمبر 40 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل متفق علیہ واللفظ لمسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک میری امت قیامت کے دن غرم محجلین کی شکل میں آئیں گی. غرن کا مطلب یہ ہے، اصل میں غرتن کہتے ہیں پیشانی میں سفید چمک، پیشانی میں ایک جگہ جس میں سفید چمک. محجلین کا مطلب کہ پیر ان کے سفید ہیں. محجل کا مطلب وہ جانور جس کے پیر سفید ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن آئے گی، ان کی پیشانی چمک رہی ہوگی، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے وضو کی علامت کی وجہ سے. حدیث کے آخر میں یہ آیا ہے تم میں سے کوئی اپنی چمک کو اگر بڑھانا چاہے تو بڑھا لے. تم میں سے کوئی اگر اپنی چمک کو بڑھانا چاہے تو بڑھا لے. سب سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا غر یہ عربی میں جمع ہے اغر کا، افعال التفضیل، اور اصل میں غرتن کہتے ہیں گھوڑے کی پیشانی میں سفید جو چمک رہتا ہے، سفید جو نشانی رہتی ہے اس کو کہتے ہیں. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جو وضو کے اعضاء یا غر کا لفظ چہرے سفید ہوں گے. محجلین یہ بھی محجل کہتے ہیں گھوڑے کے پیر میں سفیدی کو. قیامت کے دن امت محمدیہ اس قسم سے آئے گی کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ سب سے پہلے وضو کی فضیلت. آپ جو وضو کرتے ہیں نماز کے لیے اس کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن جہاں ہر طرح سے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ظلمت ہی ظلمت، روشنی نہیں ہوگی، ایسی حالت میں امت مسلمہ کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے. دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ امت مسلمہ کی یہ خصوصیت ہے، امت مسلمہ کی یہ خصوصیت ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، لکم سیما، تمہارے لیے نشانی ہے، لیست لأحد من الامم، امتوں میں سے کسی کے لیے نہیں ہے، تریدون علی غرا محجلین من اثر الوضوء، وضو کی نشانی کی وجہ سے تم لوگ تمہارے چہرے اور تمہاری پیشانی اور تمہارے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو جو ہے یہ امت مسلمہ کے ساتھ خاص ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ دوسروں کے لیے ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ دوسروں کے پاس وہ لوگ بھی وضو اگر کر رہے ہوتے، بنو اسرائیل یا بنو عیسائی جو ہے کرسچن اگر کرتے تو نبی کریم بتاتے کہ ان کو بھی ایسا ہوتا. تو معلوم ہوا کہ وضو جو ہے یہ امت مسلمہ کے ساتھ خاص ہے. شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الوضوء من خصائص هذه الامہ، وضو جو ہے اس امت کی خصوصیتوں میں سے ایک چیز ہے. کما جاءت به الاحادیث الصحیحہ، جیسا کہ صحیح حدیثوں سے اس کا ذکر آیا ہے. اور فرمایا اہل کتاب کے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے کسی بھی نبی کے بارے میں کہ انہوں نے مسلمانوں کے جیسا وضو کیا ہو. نبی کے بارے میں بھی ان کے پاس کوئی خبر نہیں ہے. شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ توریت انجیل وغیرہ پڑھ چکے تھے، وہ اس کا علم تھا ان کے پاس. تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ ان کے انبیاء کی طرف سے یہ بات آئی ہو کہ انہوں نے وضو کیا ہو.
اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے سے انسان جو ہے کامیاب ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں. ہر عبادت آپ جو عبادت کریں گے اس کا اتنا ہی ویسا ہی ثواب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا. عبادت کریں گے جو بھی عبادت، تسبیح، تکبیر، تحمید، جی، نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقہ، حج، عمرہ، اسی کے جیسا اللہ تعالیٰ ثواب قیامت کے دن رکھے گا. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آخرت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روشنی کی شکل میں امت مسلمہ میری آئے گی، میں ان کو پہچانوں گا. اور اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ایمان پورا نہیں ہوا. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اعضاء جسم کے ساتھ روح کے ساتھ جسم بھی ہوں گے. یہ نہیں کہ صرف روح جمع ہوں گے، نہیں، جسم بھی. اب یہاں پر جسم کے اعضاء وضو کو جو ہے بتایا گیا کہ چمکتے ہوئے آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم بھی ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا ننگے پیر، ننگے کپڑے، بغیر ختنہ کیے ہوئے. تو مطلب یہ ہوا کہ ان کے جسم ہوں گے، یہ نہیں کہ صرف روح جمع کرے گا اللہ تعالیٰ. امت سے مراد یہاں پر جو مراد ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی ذکر آیا ہے، امت کہتے ہیں، امت کی دو قسم ہے، امت دعوت، امت اجابت. امت دعوت کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو بھی انسان، جو بھی قومیں قیامت تک آئیں گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے. کیا مطلب ہے؟ ان کو دعوت پہنچ گئی، دعوت ان کو جانی چاہیے. یعنی مسلمانوں کا وجود، مسلمانوں کے بارے میں سن رہے ہیں، یہ ہے فلاں ہے، خبروں میں برابر آ رہا ہے، یہ خود ایک سبب ہے اسلام پھیلنے کا. یعنی جیسے جیسے اسلام کے بارے، مسلمانوں کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں ٹی وی میں، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ ان پر حجت قائم کر رہا ہے کیا نہیں؟ ویسے ویسے ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ کہے گا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرے کچھ بندے تھے مجھے یاد کر رہے تھے، توحید کا ذکر کر رہے تھے. قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا. اگر کوئی کہے گا بھی تو کہاں کہ میرے کچھ بندے تھے، بول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان لائے. تو جیسے جیسے میڈیا میں مسلمانوں کے خلاف نیگیٹو پازیٹو جو بھی خبر آ رہی ہے، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ غیر مسلموں پر حجت قائم کر رہا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ نہیں کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، یہ دین کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس دین کو ہم گھر گھر پہنچائیں، یہ ہمارا فرض ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حجت کو بہت طریقے سے اللہ تعالیٰ قائم کرتا ہے، کئی لحاظ سے. انٹرنیٹ میں آج دین کے بارے میں معلومات ہیں الحمدللہ، ہر ایک چیز کی خبر ہے. اور جو مخلص اگر کوئی تلاش کرے تو الحمدللہ اس کو ہدایت ملتی ہے. کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو ہدایت دیتے رہتا ہے. انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں معلوم تھا، میرے پاس ہدایت نہیں آئی، نہیں. تو امت دعوت اس امت کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جتنے لوگ آئے اور اسلام قبول نہیں کیے، اس کو ان کو امت دعوت کہتے ہیں. امت دعوت یعنی دعوت ان کو دی جا رہی ہے، دعوت ان کو پہنچ رہی ہے. سمجھ میں آیا نا؟ دوسری ہے امت اجابت. اجابہ یجیب اجابتن کا مطلب قبول کرنا، یعنی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، یہ امت اجابت ہے. مسلمان، ہم امت اجابت ہیں. تو یہاں پر امت دعوت مقصد نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ وضو تو نہیں کرتے تھے، وضو نہیں کر رہے، مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ یہاں مقصد کیا ہے؟ امت اجابت. جن لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا وہ مسلمان.
اب یہاں ایک مسئلہ ہے، حدیث کے آخر میں آیا کہ من استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، تم میں سے کوئی اگر اپنی روشنی کو بڑھا لینا چاہتا ہے تو بڑھا لے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ علماء نے کہا، امام مالک اہل مدینہ کا یہ خیال ہے کہ وضو کے اعضاء جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، اتنا ہی وضو کرنا چاہیے۔ ہاتھ میں کونی تک، کونی داخل ہے، پیر میں ٹخنے تک، جی، اور چہرے میں پورا چہرہ، سامنے کا ٹکڑا پورا، پیشانی سے لے کر داڑھی کی ٹھڈی تک، ادھر کان یا تک پورا، یہ حصہ جو ہے وضو کے اعضاء ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اہل مدینہ، اور ایک روایت امام احمد سے بھی یہی ہے کہ جتنا فرض ہے اتنا ہی دھونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے۔ اور یہی امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آج کے زمانے میں شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین، شیخ عبد الرحمن سعدی وغیرہ کا یہی خیال ہے۔ بعض علماء، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ اس حدیث کی بنیاد پر اگر کوئی لمبا کرنا چاہے، اپنی روشنی کو لمبا کرے۔ کیا مطلب؟ مطلب اگر یہاں تک دھونا چاہے تو دھو سکتا ہے بڑھا کر، حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تنہائی میں وضو کرتے تو بغل تک کرتے تھے، یہاں تک۔ ایک شاگرد نے دیکھ لیا، ہاں آپ یہاں تک دھو رہے ہیں، اچھا تم دیکھ لیے؟ اگر معلوم ہوتا کہ تم دیکھ رہے ہو تو میں نہیں کرتا۔ جن علماء نے کہا کہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن میں جہاں تک ذکر آیا اتنا ہی دھونا چاہیے، پیر بھی اتنا ہی دھونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے، ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو ٹکڑا آخر میں آیا ہے، من استطاع ان یطیل منکم غرتہ فلیفعل، تم میں سے جو چاہے اپنی روشنی کو بڑھا لے تو وہ بڑھا لے، یہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے۔ حدیث میں اس کو داخل کر دیا گیا، یہ ان کا قول ہے، اس کو مدرج کہتے ہیں۔ مدرج کا مطلب یعنی وہ لفظ کے وہ الفاظ جو حدیث میں اصل میں نہیں ہے، اس کو باہر سے داخل کر دیا کسی نے، چاہے وہ تابعی ہو یا دوسرے ہو، صحابی ہو یا کوئی بھی ہو۔ اب ان علماء کی دلیل یہ ہے، جن علماء نے کہا کہ فرض جتنا ہے اتنا ہی دھونا چاہیے، اس سے بڑھ کر نہیں دھونا چاہیے، کہا کہ یہ عبادت ہے، وضو ایک عبادت ہے، اور عبادت اتنی ہی کرنی چاہیے جتنا جو ہے حدیث میں آیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے وہ صحیح نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ان کا خیال ہے۔ دوسری دلیل کہ فرض جتنا ہے اتنا ہی دھونا چاہیے، اس سے بڑھ کر نہیں دھونا چاہیے، قرآن کریم میں اس کی حد بندی آ گئی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں کئی صحابہ نے روایت کی، عبداللہ بن زید نے روایت کی، ابو حمید ساعدی نے روایت کی، علی رضی اللہ عنہ نے روایت کی، عثمان رضی اللہ عنہ نے روایت کی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے چہرے سے بڑھ کر دوسری جگہ بھی دھوتے تھے، یا ہاتھ جو ہے یہاں تک دھوتے تھے کونی سے زیادہ، یا پیر جو ہے اپنے ٹخنے سے بھی زیادہ دھویا، کہیں کسی نے نہیں کہا۔ تیسری بات، قرآن کریم میں وضو کی جو آیت ہے یہ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں اتری ہوئی آیت ہے، پہلے نہیں۔ اگر ان حد بندیوں سے زیادہ وضو کرنا جائز ہوتا تو قرآن کریم میں اس کا ذکر آ جاتا،
لیکن قرآن نے حد بندی کر دی. نمبر 4، اگر اس سے زیادہ جتنا چہرہ ہے اس سے زیادہ اگر دھونے کی بات آتی، سر کو بھی دھو لیا، سر کے بال کو بھی دھو لیا، مسا نہیں بلکہ اسے زیادہ کر لیا، تو یہ اس کو غرہ نہیں کہتے ہیں. جو حدیث میں آیا ہے غرہ محجلین، غرہ کا مطلب یہ کہ پیشانی میں چمک، تو مطلب یہ ہوا کہ پیشانی کا حصہ جو ہے پانی جس میں دھویا گیا، چمک. اور اسی طریقے سے نمبر 5 یہ کہا کہ حدیث میں اعضائے وضو سے زیادہ دھونے کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ روشنی کا جو ذکر آیا ہے کہ روشنی اور چمک وضو کے اعضاء تک جو ہے، یہ کندھے میں سے بھی آنا، یہ جو ہے یا یہ کہ ہاتھ کی اس حصے میں سب آنا، یہ سب جو ہے یہ خوبصورتی میں نہیں ہے شامل. یہاں تک یہ خوبصورتی میں شامل ہے، چہرے کے اعضاء، پیر کے پیر، یہ سب خوبصورتی میں شامل ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو قول ہے یہ ابو ہریرہ کا قول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک بڑا لمبا قصیدہ ہے، قصیدہ نونیہ کے نام سے، عقیدے کے مسائل، اہم مسائل انہوں نے ذکر کیے. اس میں فرماتے ہیں وَاحْفَظْ حُدُودَ الرَّبِّ لَا تَتَعَدَّاهَا وَكَذَاكَ لَا تَجْنَحْ إِلَى النُّقْصَانِ. اللہ تعالیٰ نے جو لمٹ رکھا ہے اس لمٹ کو تم پار مت کرو، اسی طریقے سے کم کی طرف بھی مت جاؤ، کم بھی نہیں کرو، لمٹ سے زیادہ حد سے آگے بھی نہ بڑھو. وَانظُرْ إِلَى فِعْلِ الرَّسُولِ تَجِدُ قَدْ أَبْدَى الْمُرَادَ وَجَاءَ بِالتِّبْيَانِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھو، آپ پائیں گے کہ آپ نے بالکل کلیئر بتا دیا ہے، جو مقصد ہے اس کو واضح کر دیا ہے. وَمَنِ اسْتَطَاعَ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَمَوْقُوفٌ عَلَى الرَّاوِي وَهُوَ الْفَوْقَانِ. کہا یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب ہے کہ جو اگر وضو کے حصے کو اپنی روشنی کو لمبا کرنا چاہے تو لمبا کر لے، یہ موقوف ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب نہیں ہے. والراجح الاقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. راجح اور سب سے زیادہ قوی بات یہ ہے کہ اپنے وضو کو ہم کوہنی تک کر لیں اور اس طریقے سے ٹخنے تک کر لیں، وہیں پر ختم کر لیں. هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے، جو رحمان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، قرآن میں اس کی لمٹ بتا دیا ہے، اور تم قرآن سے حد سے زیادہ آگے مت بڑھو، قرآن سے زیادہ آگے مت بڑھو. وَإِطَالَةُ الْغُرَّاتِ لَيْسَ بِمُمْكِنٍ أَبَدًا وَذَا فِي غَايَةِ التِّبْيَانِ. روشنیوں کو لمبی کرنا یہ ہرگز ممکن نہیں ہے، پورے بدن میں کریں گے ممکن نہیں ہے، اور یہ بالکل واضح بات ہے. فَأَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ ذَا مِنْ كِيسِهِ فَغَدَا يُمَيِّزُهُ أُولُو الْعِرْفَانِ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تھیلی سے لائے ہیں، یہ کیس اپنی طرف سے بیان کیا، اپنے جیب سے بیان کیے ہیں، اور اولو العرفان تحقیق والے جو علماء ہیں وہ اچھی طریقے سے اس کو جانتے ہیں. اس طرح وَنُعَيْمُنُ الرَّاوِي لَهُ قَدْ شَكَّ فِي رَفْعِ الْحَدِيثِ كَذَا رَوَى الشَّيْبَانِ. راوی جو ہیں ان حدیث کے راویوں میں سے نعیم المجمر جو ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے شک کیا، انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کیا کہ اپنی طرف سے روایت کی. امام احمد نے اسی طریقے سے روایت کی، تو اس سے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ بات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نہیں ہے. اس طریقے سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نونیہ میں اس مسئلے کو جو ہے فیصلہ کن اس مسئلے میں اپنی رائے انہوں نے بتایا، اور یہی صحیح ہے کہ جو ہے وضو جہاں تک حد بندی آئی ہے نبی کریم کے عمل سے اور قرآن کے قول سے اتنا ہی کرنا چاہیے، اسے ذرا بڑھانے کی ضرورت نہیں. واللہ اعلم. حدیث نمبر 41، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق علیہ. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں ہاتھ سے شروع کرنا، چپل پہننے میں، کنگھی کرنے میں،
وضو کرنے میں اور آپ کے سارے کاموں میں پسند تھا. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، اور یاد رکھنا چاہیے ہمیں ہمیشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں. علماء آج جو ہے اس حدیث پر اتنی سائنٹیفک فائدے بتاتے ہیں کہ مت پوچھیں. انہیں دماغ میں جو دایاں حصہ ہے، انسان اگر ہمیشہ اپنے اچھے کاموں میں دائیں حصے کو ازر کرے تو اس کی وجہ سے اس کا میموری پاور، اس کا جو ہے قوت یادداشت، اس کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کی دماغی صلاحیت بڑھتی ہے. یہ سب باتیں سائنٹیفک طریقے سے، اور ہمیں یقین ہے، ہمارا پورا ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کام کیا ہے، دائیں کو بائیں پر ترجیح دی ہے، بائیں ہاتھ سے آپ نے نہیں پیا، بائیں ہاتھ سے آپ نے نہیں کھایا، تو ضرور اس میں حکمت ہے. ہمارے دین میں، ہمارے دنیا میں، ہماری صحت و تندرستی، ہر لحاظ سے پورا 100% ہمیں یقین ہے، 100% یقین ہے. اور یقین ہونا چاہیے ایک مومن کو. سائنس کی باتیں چھوڑیے، ایک مومن کا جو یقین ہے وہ کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی حکمت کے ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو معلوم ہوا کہ چپل پہننے میں، جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں، اور اسی طریقے سے اچھے کاموں میں کیا کرنا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ سارے کاموں سے مراد، یعنی سارے اچھے کاموں میں دائیں کو پسند کرتے تھے. اور اگر کوئی گندا کام ہوتا، گندگی صاف کرنا، بیت الخلاء جانا، تو بائیں پیر کو پہلے اندر رکھتے تھے، باہر نکلتے ہوئے دائیں پیر کو پہلے باہر رکھتے تھے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ اچھے کاموں میں، جس میں عزت اور پاکی صفائی کا سارا کام ہے، ایسے کاموں میں دائیں ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے. یہ شریعت کا قاعدہ ہے. اور اگر گندی بات، گندی چیزوں کا ذکر آتا ہے تو ایسی صورت میں بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. جیسے کہ صفائی کرتے ہیں شرمگاہ کی تو بائیں ہاتھ سے. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے لوگوں کی پاکی صفائی، لوگوں کے فائدے اور لوگوں کو نقصان سے بچنے کے لیے جو جو باتیں، وہ ساری چیزیں بتائی. شریعت میں جو چیزیں ہیں انسان کے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو، پرندوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا جس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، اور جس میں نقصان دہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بخود شریعت میں حرام قرار دے دیا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ وضو میں دائیں ہاتھ کو مقدم کرنا یہ سنت ہے. اور اگر کوئی شخص بھول کر بائیں ہاتھ سے شروع کر دیا یا بائیں ہاتھ پہلے دھو دیا تو وضو ہو جاتی ہے، لیکن اس نے سنت کی خلاف ورزی کی. لیکن جان بوجھ کر ایک مومن نہیں کر سکتا، جان بوجھ کر قصدن ایک مومن نہیں کر سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے دائیں سر میں دائیں حصے کو کنگھی کرنا یا دھونا یا منڈانا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے پہلے سر کے دائیں حصے کو منڈانا شروع کیا، پھر اس کے بعد بائیں حصے کو منڈایا. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میں شامل ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے عادات اور اطوار کو نیتوں کے ذریعے عبادت میں بدل دیتا ہے. یعنی آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کی عادت ہے، ہر ایک انسان کھانا کھاتا ہے، دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں آپ، اس لیے کھا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنت کی اتباع کرتے ہیں. یہ آپ کا جو کھانا پینا ہے عادت کی چیز ہے نا، عبادت میں شامل، دائیں ہاتھ میں نیت سے کھانے کی وجہ سے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اس لیے ہم دائیں ہاتھ سے ہی کھائیں گے، دائیں ہاتھ سے ہی پئیں گے۔ تو ایک مومن کیا کرتا ہے، اپنی نیت کی وجہ سے عادات اور اطوار کو بھی کس میں بدل دیتا ہے؟ عبادت میں بدل دیتا ہے۔ اور نیت کا استحضار عمل سے پہلے یاد کرنا، یہ خود بھی بڑا کار ثواب ہے، جس کی وجہ سے انسان کو دنیا اور آخرت اور اس کی صحت و تندرستی میں جو ہے کافی فرق پڑتا ہے۔ لیکن ایک غافل انسان عادت ایسے کھا رہا ہے، اس کو کھانے کی عادت ہے دائیں ہاتھ سے، ایسے ہی کھا رہا ہے، نیت نہیں ہے، تو اس کو جو ہے کیا ثواب ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اس نیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ جو اس ارادے کے ساتھ کرنا چاہیے وہ نہیں کیا اس نے۔ حدیث نمبر 42، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، حکم بھی آ گیا، اخرجہ الاربعہ سنن ابن خزیمہ، آپ نے فرمایا کہ اگر تم وضو کرو تو تمہارے دائیں چیزوں سے پہلے شروع کرو، دائیں ہاتھ سے، دائیں پیر سے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے صحیح کا اس کو قرار دیا جانا چاہیے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہاتھ اور پیر کو دھوتے ہوئے وضو کی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دائیں کو ہمیں ترجیح دینا چاہیے۔ یہاں تک جو ہے انشاءاللہ آج کے درس کو ہم رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں حدیث نمبر 43 جس میں پگڑی اور موزوں میں مسح کرنے کا ذکر آئے گا، انشاءاللہ اس کو ہم ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نشستوں کو اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازے، آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔